عبداللہ بن زید رضی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے یہ شکایت کری کہ رسول اللہ بعض دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے نماز کے اندر اور یقین نہیں ہوتا کہ واقعی ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا، تو ڈاؤٹ والی صورتحال بھی ہوتی ہے کبھی کبھار انسان کو، تو اس صورتحال میں وہ کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس وقت تک نماز کو نہ چھوڑے جب تک کہ وہ آواز نہ سنے یا بو نہ پائے، تو یا کوئی آواز اسے آ جاتی ہے یا اسے کوئی اسمیل آ جاتی ہے، یہ یقینی کیفیت ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے۔ اچھا یہ بات سمجھیے، آپ جانتے ہیں ہم جانتے ہیں بہت مرتبہ نہ آواز ہوگی نہ اس کا اسمیل ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ وضو نہیں ٹوٹا؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے جب ڈاؤٹ ہو آپ کو، ایک تو ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، اب آپ اس میں ویٹ نہیں کریں گے، آپ کو کنفرم ہو چکا ہے کہ میرا وضو نہیں رہا، چاہے آواز نہیں بھی آئے چاہے اسمیل نہ بھی آئے، لیکن جہاں ڈاؤٹ والی صورتحال ہے وہاں یہ ضابطہ دین نے دیا کہ تمہیں شک ہو رہا ہے پتہ نہیں وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا، تو یقین یہ دو چیزوں کی طرف لوٹ کر آپ کو ایک کلیئرٹی ہو جائے گی کہ جو ڈاؤٹ ہے نا وہ ختم کرنے کے لیے بتایا گیا، کیا مجھے آواز آئی تھی؟ نہیں آئی تھی۔ کیا کوئی اسمیل محسوس ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی۔ اس کا مطلب یہ جو ڈاؤٹ والی صورتحال ہے اس سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں کہوں کہ میرا وضو نہیں ٹوٹا۔ کچھ لوگوں کو قطروں کی بیماری ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو جو ہے وہ گیس کی بیماری ہوتی ہے، تو یہ کیا کریں گے؟ ان کے لیے حل یہ ہے، ان کے لیے تعلیمات یہ ہیں کہ وہ بندہ ایک مرتبہ وضو کر کے اطمینان سے نماز ادا کرے، اور نماز اس کی کمپلیٹ نماز، مطلب سنتیں بھی نفل بھی، اگر وہ اس موقع پر اس کی عادت ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا تو وہ بھی تلاوت بھی کر لے وغیرہ وغیرہ، تو وہ ایک وضو کے ساتھ ایک نماز مکمل تفصیلات کے ساتھ ادا کر سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ نماز کا وقت داخل ہوا، آپ نے وضو کر لیا اور اب آپ نماز پڑھنے چلے گئے، آپ کو لگا کہ قطرے مجھ سے خارج ہو رہے ہیں، آپ نماز پڑھیں گے، اسی حالت میں پڑھیں گے۔ نماز کے دوران خارج ہو رہے ہیں، آپ اسی حالت میں پڑھیں گے۔ اسی طرح کچھ لوگ کی بہت سخت قسم کی، جس میں نے کہا کہ گیس کی بیماری ہو سکتی ہے، اس حالت کے اندر بھی اگر تو واقعی وہ کیس ہے بیماری کا میڈیکل قسم کا، تو پھر اس میں بھی یہی سیم رولنگ ہے۔ نماز کا وقت داخل ہو کر آپ نے ایک مرتبہ استنجا کرنا ہے، جو قطروں والی بیماری کے اندر اپنے کپڑوں پر سے جو ہے وہ چھینٹے مار کے اس کو صاف کر لینا ہے، اور پھر نماز پڑھنی ہے، بے شک نماز کے دوران جو بھی کیفیت آپ کی ہو۔ اور یہ ہمارا اجتہاد نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر خواتین کو اس طرح کی ایک بلڈ کی بیماری ہوتی ہے، وہ مینسس کے علاوہ ہے، اسے کہتے ہیں استحاضہ، اس کے اندر ہوتا ہے پورے مہینے ہر سال ہر وقت جو ہے وہ بلڈ جو ہے وہ آئے گا، وہ صاف بلڈ ہوتا ہے، مطلب بالکل ریڈ بلڈ جس طرح ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کچھ صحابیہ آپ کے پاس آئیں 2-3 مختلف موقعوں پر، انہوں نے اس کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے کہا کہ چاہے تم جس حالت میں بھی ہو، چاہے وہ بلڈ نماز کے دوران بھی نکل رہا ہو، تم اسی طریقے سے ہر بار وضو کر کے ایک مرتبہ اور نماز پڑھ سکتے ہو۔ تو سمجھ بات، آپ لوگ اس طرح کی کوئی کیسز اگر کسی کے ہوتے ہیں، اچھی بات ہے، علاج بھی کرا لیں، اور کبھی کبھار میں نے کہا اس میں وسوسہ بھی ہوتا ہے، ان دونوں معاملات میں، قطروں میں بھی کچھ لوگ باقاعدہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ بس قطرے نکل گئے، وہ نہیں ہوتے۔ اس کے لیے ایک حدیث ہے ابو داؤد کے اندر جس میں آتا ہے کہ کوئی کمزور ہے سند کے اعتبار سے، اس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ وضو مکمل کرنے کے بعد کچھ پانی لے کر اپنی شرمگاہ کی جگہ پر کچھ چھینٹے مار لیا کرتے تھے، اور یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے تاکہ وہاں پر گیلا پن جب ہوگا تو انسان سمجھے گا کہ یہ پانی کی وجہ سے گیلا پن ہو رہا ہے، تو جو ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کچھ ہو گیا، وہ ڈاؤٹ ختم ہو جائے گا، اور وہ گیلا پن پانی جو میں نے چھڑکا تھا اس کی طرف ذہن جائے گا۔ تو اس لیے اس کے اندر تو شک اور وسوسوں سے بچنا چاہیے، لیکن اگر کسی کو واقعی بیماری ہے تو اس کا حل یہی ہے جیسے میں نے ذکر کر دیا۔